بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه رسالة في صناعة الميزان سميتها بسلم العلوم، اللهم اجعله بين المتون كالشمس بين النجوم. بہرحال حمد و صلات کے بعد یہ مختصر رسالہ ہے علم منطق میں، جس کا نام میں نے سلم العلوم رکھا۔ اے اللہ، اس کو متون کے درمیان ایسا کر دیجئے جیسے ستاروں کے درمیان سورج۔ اس عبارت میں پہلا لفظ آیا ہے اما بعد۔ اما آپ حضرات جانتے ہیں یہ حرف شرط ہے، اور بعد جو ہے یہ قائم مقام شرط ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اما شرطیہ کی جو شرط ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، یعنی اما حرف شرط جو ہے یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر اما صرف ایک کلمہ یعنی بعدو پر داخل ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ در حقیقت اما بعد کی جو اصل عبارت ہے وہ ہے مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ مہما یکن من شیء یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے، اور فہذہ اور اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ خبر متضمن معنی جزا ہے۔ تو اما بعد کی جو اصل ہے وہ مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ ہے۔ مہما یکن من شیء یہ مل ملا کر کے سب متضمن معنی شرط ہے، اور فہذہ الی آخرہ یہ متضمن معنی جزا ہے۔ تخفیف کی غرض سے مہما یکن کو حذف کر کے، یعنی پورے جملے کو مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ کو، اس کو حذف کر کے اما کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اب چونکہ اما جو ہے دو چیزوں کا قائم مقام بنا، ایک تو بنا مہما مبتدا کا، دوسرے یکن فعل شرط کا۔ تو مہما کا بھی چونکہ اما نائب بنا ہے، اور مہما ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اور مبتدا کے بعد عام طور پر اسم آتا ہے، تو مہما کی نائب ہونے کی رعایت میں اما کے بعد میں اسم لے کر کے آئے، اور یکن چونکہ فعل شرط ہے اس کی جگہ پر بھی اس کو رکھا گیا ہے، اور فعل شرط کی جزا پر فا داخل ہوتا ہے، اس لیے فہذہ پر فا داخل کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اما نے دونوں کی نیابت کا حق ادا کیا ہے۔ اب پورے جملے کے معنی یہ ہوں گے مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ فہذہ رسالۃ الی آخرہ، کہ اگر حمد و صلات کے بعد کوئی چیز وجود پذیر ہو سکتی ہے تو میرے ذہن میں حاضر شدہ ان مسائل کا رسالہ منطق ہونا بھی وجود پذیر ہے، اور چونکہ دنیا میں بہت سی اشیاء وجود پذیر ہیں، لہذا ان مسائل کا علم منطق ہونا بھی متحقق ہے۔ بعد یہ مبنی بر ضمہ ہے، کیونکہ اس کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے۔ بعد کا جب مضاف الیہ حذف ہوتا ہے وہ ضمے پر مبنی ہوا کرتا ہے، اور بعد جو ہے یہ ظرف زمان ہے۔ حاذہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو حاذہ سے ان الفاظ و معانی کی طرف اشارہ ہوگا جو مصنف کے ذہن میں ہے، اگر خطبے کو ابتدائیہ مانا جائے، یا اس کا مشار الیہ وہ نقوش اور حروف ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہے، سلم کے اندر، اگر خطبے کو الحاقیہ مانا جائے۔ تو حاذہ کا مشار الیہ متعین کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم یہ متعین کریں کہ اس خطبے کو ہم ابتدائیہ مانتے ہیں یا الحاقیہ مانتے ہیں۔ اگر خطبے کو ہم ابتدائیہ مانیں تو پھر حاذہ سے ان الفاظ و معنی کی طرف اشارہ ہو جائے گا جو مصنف کے ذہن میں موجود ہیں،
اور اگر خطبے کو الحاقیہ مانے تو پھر اس کا مشار ہونے وہ نقوش اور حروف ہو جائیں گے جو کتاب سلم العلوم کے اندر موجود ہیں۔ خطبہ ابتدائیہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ ابتدائیہ وہ خطبہ کہلاتا ہے جو کتاب لکھنے سے پہلے لکھا جائے، جیسے عام طور پر مصنفین پہلے خطبہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد کتاب کو شروع کرتے ہیں، اور خطبہ الحاقیہ وہ خطبہ ہے جو کتاب لکھے جانے کے بعد لکھا گیا ہو اور پھر اس کو کتاب کے ساتھ لاحق کر دیا جائے، تو اس کو خطبہ الحاقیہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے اس کے اندر رسالتن، یہ کتابتن کے وزن پر ہے، اور یہ مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ای المرسلۃ من المصنف الی طالبہا، یعنی وہ چیز جو مصنف سے اس کے طالب کی طرف بھیجی جائے۔ اور اصطلاح میں رسالہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مسائل کثیرہ ہوں اور حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے وہ چھوٹی ہو، یعنی بہت طویل اور ضخیم کتاب نہ ہو، چھوٹی ہو لیکن مسائل کثیرہ اس کے اندر جمع کیے گئے۔ المیزان، یہ منطق کا دوسرا نام ہے۔ المیزان علم منطق کا دوسرا نام ہے یہ، اور جیسے ترازو میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، علم منطق سے بھی چونکہ عقلوں کو تولا جاتا ہے اس لیے اس کو میزان کہتے ہیں۔ یا جس طریقے سے ترازو اشیاء کو وزن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے، جیسے 1 کلو والی چیز کو 2 کلو والی چیز سے ممتاز کر دیتی ہے، تو ایسے ہی فن منطق میں فکر صحیح اور فکر فاسد کو ممتاز کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم منطق کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ سلم العلوم، سلم کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، تو سلم العلوم کا ترجمہ ہوا علوم کا زینہ اور علوم کی سیڑھی، یعنی دوسرے علوم کو حاصل کرنے کا یا دوسرے علوم کو سمجھنے کا سبب اور زینہ یا سیڑھی۔ اور چونکہ جانتے ہیں کہ علم منطق جو آدمی حاصل کر لیتا ہے تو دیگر علوم کا سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صناعتن، اس کے معنی علم کے آتے ہیں۔ متون، یہ متن کی جمع ہے، متن اس کتاب کو کہتے ہیں جو اپنی جامعیت اور ایجاز کی وجہ سے محتاج شرح۔ اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اما بعد کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اس جملے کو استعمال کیا ہے، اور جو قرآن کریم کے اندر ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، تو کچھ لوگوں نے فصل خطاب سے یہی اما بعد مراد لیا ہے۔ نیز اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے صحبان بن وائل کا نام ذکر کیا ہے، کچھ لوگوں نے یارب بن قحطان، کچھ لوگوں نے کعب بن لوئی جو آقا علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں ان کا نام ذکر کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی اس سلسلے میں نسبت کی ہے کہ اس کا سب سے پہلے استعمال حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے